آپ نے کبھی غور کیا ہے، کچھ لوگ بہت خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں ادب ہوتا ہے، ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، خوبصورتی، پیسہ، شہرت، لیکن دل ان کے پاس بیٹھ کر بھی خالی خالی محسوس کرتا ہے۔ تو آخر یہ فرق کیا ہے؟ اسے ہم صرف خوبصورتی نہیں کہہ سکتے۔ اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، دل کی کیفیت۔ اور آج ہم بات کریں گے ایسی ہی روحانی کشش کی، لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجیے، روحانی کشش کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے چہرے پر کوئی جادوئی چمک آ جائے یا ہر انسان آپ کی طرف مائل ہونے لگے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہو جائے جس سے لوگ آپ کے پاس امن اور سکون محسوس کریں۔ پہلی نشانی، آپ کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کا دل دوسروں کے لیے سخت نہیں رہتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو نیچا دکھانے کے بجائے معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اسے کسی کی پریشانی دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی کمیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی بجائے اپنے اندر جھانکتا ہے۔ یہی اصل خوبصورتی ہے۔ دوسری نشانی، آپ کی زبان بدلنے لگتی ہے۔ روحانی طور پر بدلنے والا انسان ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی عبادت جیسی خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچ رہی ہو، اس کی زبان میں گالی کے بجائے ادب، شکایت کی بجائے شکر اور تکبر کی بجائے پیار آنے لگتی ہے۔ تیسری نشانی، آپ اکیلے میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اصل رشتہ وہی ہے جو لوگوں کی موجودگی پر نربھر نہ ہو۔ جب کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کی ایک خوبصورت کیفیت ہے، کیونکہ انسان کی اصلی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ایک مومن جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کو دکھاوا کم اور اخلاق زیادہ پسند آنے لگتا ہے۔ پہلے شاید ہمیں لوگوں کی تعریف چاہیے ہوتی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری تعریف کیوں نہیں ہوئی۔ لیکن جب دل اللہ کی طرف جھکتا ہے تو انسان دھیرے دھیرے سب سیکھتا ہے۔ مجھے ہر کسی سے تعریف نہیں چاہیے، میرا رب میرے دل کو جانتا ہے۔ یہی اخلاص ہے، کام لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ پانچویں نشانی، آپ دوسروں کے لیے آسانی بنتے ہیں۔ روحانی خوبصورتی صرف نماز اور ذکر تک سیمت نہیں۔ اگر آپ کی عبادت بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی زبان سے لوگ پریشان ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نبی نے اچھے اخلاق کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اس لیے پوچھیے، کیا آپ میرے پاس آ کر کسی کا دل ہلکا ہوتا ہے اور بھاری؟ چھٹی نشانیاں، گناہ کے بعد دل بے چین ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت دل وہ نہیں جس سے کبھی غلطی نہ ہو۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس کا دل کیا کرتا ہے۔ کیا وہ گناہ کو آسان سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے یا اس کے اندر سے آواز آتی ہے، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اگر گناہ کے بعد آپ کے دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہوتی ہے
تو اس تڑپ کو نظر انداز مت کیجیے، وہی آپ واپسی کا دروازہ بن سکتی ہے۔ 7ویں نشانی، مشکل میں آپ کا رشتہ اللہ سے اور مضبوط ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پریشانی میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پریشانی میں سجدوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن دل میں امید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ یہی توکل ہے۔ اب خود سے کچھ سوال پوچھیے، کیا میری زبان پہلے سے زیادہ نرم ہوئی ہے؟ کیا میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں اکیلے میں بھی اللہ کو یاد کرتی ہوں؟ کیا مجھے لوگوں کی تعریف سے زیادہ اللہ کی رضا چاہیے؟ کیا گناہ کے بعد میرا دل مجھے توبہ کی طرف لے جاتا ہے؟ کیا میری موجودگی کسی پریشان انسان کے لیے سکون بنتی ہے؟ اگر ان سوالوں میں آپ کا جواب کبھی نہیں ہے تو خود کو برا مت سمجھیے، کیونکہ روحانی سفر ایک دن میں پورا نہیں ہوتا۔ یہ روز کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بنتا ہے۔ ایک نماز، ایک سچی توبہ، ایک معافی، ایک چھپا ہوا صدقہ، ایک گناہ سے بچنا، ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک دعا۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنے قریب کر دیجیے۔ یاد رکھیے، روحانی کشش چہرے کی خوبصورتی سے نہیں آتی، یہ کردار کی خوبصورتی سے آتی ہے۔ یہ تب آتی ہے جب دل میں تکبر کم، شکر زیادہ ہو، شکایت کم، صبر زیادہ ہو، لوگوں سے امید کم، اللہ سے امید زیادہ ہو، اور شاید سب سے خوبصورت بات یہ ہے، آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، بس روز تھوڑا سا ان کی طرف لوٹتے رہیے، کیونکہ جو دل اپنے رب کی طرف لوٹتا رہتا ہے وہ کبھی سچ میں اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے، ہماری نیت میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں اپنی رضا والا بندہ بنائے۔ آمین۔